Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will all be fine. In today's video, we will discuss a short timeline, a short history of Muslims in subcontinent from 712 to 1947. یعنی آج کی ویڈیو میں ہم 712 سے 1947 تک کا جو مسلمانوں کی مختصر سی آمد کی تاریخ ہے یا جو سیاسی جو زندگی ہے اس میں بات کریں گے، یا خاص جو واقعات ہے سب کانٹیننٹ میں اس پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا جو یہ 8 کا کورس ہے یہ بیسیکلی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بھی پڑھ لیں، کیونکہ کتاب میں اتنی زیادہ اس کی تفصیل نہیں ہے اور بات آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن پہلے سے موجود ہو، تاکہ پھر ہمیں بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جب ہمیں کوئی ایونٹ سامنے آ جائے تو ہمیں معلوم ہو یہ ایونٹ کب ہوا تھا، کس تاریخ کو ہوا تھا، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے 712 AD کی۔ یہ وہ ڈیٹ ہے جب پہلی بار مسلمان انڈیا پہنچے تھے محمد بن قاسم کی قیادت میں۔ یہ محمد بن قاسم کی ارائیول کی بات ہے یا مسلم ارائیول ان انڈیا ہے۔ 712 میں 712 میں پہلی بار مسلمان انڈیا آئے تھے۔ اب یہاں سے جو 1206 AD ہے یہ سٹارٹ ہے ڈائنیسٹیز کی، ڈیفرنٹ جو 5 ڈائنیسٹیز گزری تھی، جن میں سب سے پہلے جو ڈائنیسٹی تھی مملوک ڈائنیسٹی، یا جس کا نام خاندان غلامہ ہے، اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ جو ڈائنیسٹیز تھی یہ 1526 تک، یعنی اس ڈیٹ تک یہ جاری تھی، جب مغل نے اٹیک کیا اور ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دے دی تھی، تو پھر یہاں سے مغل دور کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن یہ ڈیٹ اہم ہے، ان ڈائنیسٹیز نے مسلم رول کو سب کانٹیننٹ میں اسٹیبلش کرنے میں، مسلم جو پاپولیشن ہے اس کو بڑھانے میں بہت زیادہ کردار اس نے ادا کیا تھا۔ 1526 AD، اور یہ وہی دور ہے 1206 کا جس میں کہ ڈفرینٹ پارٹس آف سینٹرل ایشیا سے یا جو افغانستان سے جو مختلف فیمس لوگ آئے تھے، جن میں خاص کر جو مذہبی اسکالر تھے، علماء تھے، جنہوں نے اسلام کے پھیلانے میں کردار ادا کیا تھا۔ 1526 AD یہ ارائیول آف مغلز ہے، یہ منگولز تھا ان کا نام سینٹرل ایشیا میں، پھر بعد میں یہاں پر ان کا جو نام تھا وہ چینج ہوا اور مغل پڑ گیا۔ تو 1526 یہ مغل کا دور ہے جب بابر کی قیادت میں یہ لوگ پہلی بار سب کانٹیننٹ پہنچے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کرنے کی قابل ہے کہ منگول کا 1526 میں پہلا اٹیک نہیں تھا، یہ پہلی کوشش نہیں تھی۔ اس سے پہلے ہلاکو خان چنگیز خان کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن ان کو جو تھا وہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ پھر جب بابر آیا تھا تو ان کو کامیابی مل گئی تھی اور اس نے یہاں پر رول قائم کیا تھا مغل کا۔ اس کے بعد یہ جو یورپین کی ارائیول ہے، یورپین بھی مختلف ادوار میں آئے تھے، لیکن برٹش کو سب سے زیادہ کامیابی تو ملی تھی۔ تو اس کی ڈیٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1611 میں برٹش ارائیول ایز ٹریڈر، پہلی بار جو یورپین تھے، انگریز تھے، وہ تاجر کی صورت میں آئے تھے 1610-11 میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ڈیٹ ہمارے پاس ہے 1857 AD، یہ سٹارٹ آف وار آف انڈیپینڈنس ہے۔ انڈیپینڈنس یا جنگ آزادی کی جو جنگ تھی، جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف انہوں نے شروع کیا تھا 1857 کو، مئی 1857 کو یہ جو جنگ شروع ہوا تھا اس کا ہے۔ اور 1857 ہی میں جب جنگ شروع ہوا تو اس میں جنگ کے اختتام پر 1857-58 میں جنگ کے اختتام پر مسلم جو رول تھا 712 سے 1857-58 تک، اس میں یہ اختتام ہوا تھا جو وار آف انڈیپینڈنس کی ناکامی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مسلم جو رول تھا 1000 سال سے زیادہ کا جو عرصہ تھا، محمد بن قاسم سے بہادر شاہ ظفر تک، جو لاسٹ مغل رولر تھے بہادر شاہ ظفر، اس تک یہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اس کا بھی اس کے ساتھ خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور اہم واقعے کی 1867 کا، ٹو نیشن تھیوری۔ یہ 1867 کے واقعات کی بات ہے، جب دو نیشن یا دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ڈیٹ ہے سال کا وہ 1885 کا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس۔ یہ فرسٹ پولیٹیکل پارٹی تو جو سب کانٹیننٹ میں بنی تھی برٹش گورنمنٹ کے بعد 1885 کو۔
اس کے بعد 1906 کی بات ہے، فارمیشن آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کا بننا یہ 1906 کا واقعہ ہے. 1906 کو مسلم لیگ وجود میں آیا تھا. یہ بھی ایک اہم سال ہے. اس سال مسلم لیگ جو فارمیشن اس کی ہوئی تھی، جس نے بعد میں جا کر ٹو نیشن تھیوری کو، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی منزل کو آگے بڑھایا تھا اور پاکستان حاصل کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم تاریخ ہے، وہ ہے 1913 کا. 1913 قائد اعظم محمد علی جناح جوائنٹ مسلم لیگ. یہ 1913 یا 1913 کا جو ڈیٹ ہے، یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سال قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. اگرچہ اس کی سیاسی جو کیریئر ہے وہ تو طویل ہے. اس نے پہلے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی، پھر 1913 میں مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ڈیٹ ہے 1916 کا، لکھنؤ پیکٹ. یہ ایک معاہدہ تھا مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان. یہ پہلا پیکٹ تھا، پہلا معاہدہ تھا، جہاں پر پہلی بار کانگریس نے مسلم لیگ کی جو حیثیت تھی اس کو تسلیم کیا تھا. اور اسی جو پیکٹ کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی ملا تھا. ان دونوں سیاسی جماعتوں کو قریب لانے میں، ان کے درمیان اختلافات ختم کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نمایاں کردار ادا کیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم ڈیٹ ہے 1930 کا ایئر، علامہ اقبال ایڈریس. یہ جو الہ آباد کا ایڈریس تھا علامہ اقبال کا، وہ 1930 کو ہوا تھا. اس کے بعد 1937 کا سال جو ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ پروونشل الیکشن ہوئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت، اور 11 پروونسز میں سے 8 میں کانگریس کی رول یا گورنمنٹ بنی تھی. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ مسلمانوں کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا. اس کے بعد 1939 ٹو 1945 کا جو ایئرز ہیں یہ بھی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ اس سال کو 1939 کو سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوا تھا اور 1945 کو جا کر ختم ہوا تھا، جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے تھے، جس میں راؤنڈ اباؤٹ 70,000 پیپل جو تھے وہ ہلاک ہوئی تھی. پہلا جو بم گرایا تھا وہ 6 اگست 1945 کو، اور جو دوسرا بم گرایا تھا وہ 9 اگست 1945 کو انہوں نے گرایا تھا. یہ جنگ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس جنگ نے برطانیہ کو کمزور کیا. اگرچہ برطانیہ نے جنگ جیتا تھا لیکن وہ کمزور ہوا تھا، پھر اس کا برصغیر پر ویسا کنٹرول نہیں تھا، اس لیے وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ برصغیر کو آزادی دے دے. اگر یہ جنگ نہ ہوتی، برطانیہ کمزور نہ ہوتا، تو شاید پھر وہ برصغیر کو آزادی دینے پر راضی بھی نہ ہوتا. تو یہ جنگ بھی ایک طرح سے پاکستان کے بننے کیا جنوبی ایشیا میں مسلمانوں اور ہندو کی وطنوں کی آزادی کے لیے الگ سا ایک فیکٹر تھا، بہتر فیکٹر تھا. 1940 کا سال بھی اہم ہے. 1940 کو جو ریزولوشن تھا لاہور کا، یا جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے، پاکستان ریزولوشن کے نام سے فیمس ہوا، 23 مارچ 1940 کو جو پاکستان کے بارے میں قرارداد یا الگ وطن کے بارے میں قرارداد منظور کروایا تھا سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یا مسلم لیگ نے. 1944 کا سال بھی اہم ہے. گاندھی جی اٹاک ہوئی تھی ممبئی میں، گاندھی جی ٹاکس ممبئی 1944 کو ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سال بھی اہم ہے 1945-46 کا الیکشن جو تھا، یہ بھی مسلم لیگ کو اپنی حیثیت منوانے کا اور یہ بات ثابت کرنے کا کہ مسلم لیگ ہی سب کانٹیننٹ کے مسلمز کی واحد نمائندہ جماعت ہے. یہ اونلی ریپریزنٹیٹیو پارٹی آف دا مسلمز آف انڈیا. یہ 1945-46 کے الیکشن تھے جس میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت ملی تھی، اور انہوں نے سینٹرل میں سے 30/30 اور پروونشل میں سے 439 آؤٹ آف 495 سیٹس جیتی تھی. تو مسلمز کے لیے جتنی ریزرویڈ سیٹس تھی وہ سارے کے سارے تقریباً انہوں نے جیتی تھی. یہ ایک ریکارڈ ہے، آج تک کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنی زیادہ اکثریت کسی بھی الیکشن میں ابھی تک نہیں ملی. اس کے بعد 1947 کا سال نہایت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس سال جو تھا وہ پاکستان وجود میں آیا تھا. پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947. تو یہ ایک تھوڑا سا شارٹ ٹائم لائن تھا 7/12 to 1947، تاکہ آپ لوگ ان اہم تاریخوں کو دیکھ لیں، یاد کریں، آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. جب بھی ہم ان واقعات کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ کس سال کو ہوا تھا. اب ہم اس ویڈیو میں ایک اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں، ابریف انٹروڈکشن. فادر آف دا نیشن محمد علی جناح چونکہ پاکستان کے بانی ہے، نہایت ہی اہم شخصیت ہے، تو ضروری ہے کہ ہمارے طلباء اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو پتہ چل جائے، ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. اگرچہ
قائد اعظم کے بارے میں معلومات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو دیکھ لے، یاد کرے، ان کو معلوم ہو جائے. تھوڑی سی ہسٹری ہے اس کے بارے میں، اگرچہ وہ ایک طویل زندگی اس نے گزاری ہے، اس کے بارے میں اگر ہم لکھنا چاہیں، بات کرنا چاہیں تو دن لگ سکتے ہیں، مہینے، ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک مختصر تعارف ہے کہ وہ 25 دسمبر 1876 کو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی، وہ پیدا ہوئی تھی. پلیس کہاں پر پیدا ہوئی تھی، جگہ کا یا جو محل ہے یا جو عمارت ہے، وزیر مینشن کراچی. وزیر مینشن کراچی کو پیدا ہوئی تھی. اس کے والد کا جو نیم ہے، فادر نیم ہے جنا بائی پونجا. یہ ایک تاجر تھی، نامی گرامی مشہور، کراچی کے باسی نہیں تھی، وہاں ہجرت کر کے آئی تھی. مدر کا جو نیم ہے، والدہ کا نام ہے میتی بائی جنا. یہ جنا صاحب کی بیوی تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی والدہ تھی. اب اسپاؤس کی یا جو بیویاں تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے جو پہلی شادی کی تھی، 2 شادیاں کی تھی. ایک ایمی بائی 1892 to 1893، یہ مختصر شادی تھی. اس کے بعد رتن بائی پیٹٹ سے شادی کی تھی 1918 to 1929. اس پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی، دوسری جو بیوی ہے اس سے صرف ایک بیٹی تھی. تو رتن بائی پیٹٹ دوسری بیوی تھی اور پہلی بیوی کا نام ہے ایمی بائی. علم میٹر یعنی مادر علمی کہاں پر تعلیم حاصل کیا تھا، اگرچہ انہوں نے تو سٹارٹ لیا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے، جو حسن علی افندی نے قائم کیا تھا علی گڑھ کے طرز پر، لیکن جو ان کا مادر علمی یونیورسٹی ہے وہ ہے دا آنریبل سوسائٹی آف لنکن ان. یہ جو لندن میں لنکن ان ہے، یہ دا آنریبل سوسائٹی آف لنکن ان، یہاں سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی تھی، وکالت کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی. بچے کتنے تھے، چلڈرن، صرف ایک بیٹی تھی دینا واڈیا، اور وہ رتن بائی پیٹٹ سے اس کی بیٹی تھی. پہلی بیوی سے شاید بیٹی وغیرہ بیٹا نہیں تھا. دوسری جو بیوی تھی اس سے ڈینا واڈیا ایک اس کی بیٹی تھی، اور یہ رتن بائی پیٹٹ سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی. اچھا، کتنے بہن بھائی تھے، سبلنگس کتنے تھے قائد اعظم کے؟ قائد اعظم کے علاوہ اور 6 بہن بھائی تھے، یعنی قائد اعظم کو ملائے تو 7 بہن بھائی بنتے ہیں. قائد اعظم کے علاوہ قائد اعظم سے بڑے تھے، اس کے چھوٹے بہن بھائی جو تھے وہ 6 تھے. کچھ بھائی تھے، کچھ بہنیں تھیں، جن میں ایک مشہور نام ہے فاطمہ جنا. کیا اس کا پیشہ تھا، پروفیشن کیا تھا؟ لائر تھے، وکیل تھے. پولیٹیکل کیریئر کیسا تھا، سیاسی جو اس کی کیریئر ہے تو وہ 1906 کو پہلی بار کانگریس میں شامل ہوئی، پھر 1913 کو مسلم لیگ میں شامل ہوئی، اور پاکستان کے بانی پھر بعد میں بن گئے تھے. فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان تھی. 1947 کو پاکستان جو وجود میں آیا تھا وہ قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنا تھا. مسلم لیگ کے صدر تھے، تو اس کی قیادت میں سب کانٹیننٹ کے مسلم نے پاکستان حاصل کیا تھا. امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا جو انفارمیشن ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ پسند آیا ہوگا. ابھی ہمیں اپنے کمنٹ کے ذریعے سے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. جو آپ کی ذہنوں میں سوالات ہیں، باتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو تسلی بہت جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنی تیاری کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھائے اور کوشش کریں کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی میننگ، کوئی بھی لائن آپ سے مس نہ ہو. کتابیں کھول لیں، ان جو انفارمیشن جو ہم نے پرووائڈ کی ہے، جو کچھ پڑھا ہے، ان کو ریوائز کریں، دیکھ لیں اپنی کتاب کے ساتھ، اور بھرپور تیاری کے ساتھ اسکول آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. جب جیسے ہی آپ آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے باقاعدہ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کتنا پڑھا ہے، کتنی ہمارے جو ویڈیوز ہے ان پر توجہ دی ہے. اس سبق کو دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا. آپ سے ہم ڈائریکٹلی ٹیسٹ وغیرہ لیں گے، پیپر سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگ تیاری کنٹینیو رکھیں.